حضرات گرامی، ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ شاہدہ خاتون بنت تعشق حسین سید منیر کاظم زیدی ابن سید حمید حسن زیدی اور تطہیر فاطمہ بنت سید مظہر عباس اور تمام گزشتگان جو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں، ان سب کے لیے سال فرمانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حضرات محترم، اپنی کم سنی کے عالم میں اس حقیر کو یہ بات یاد ہے کہ اس محلے میں صرف ایک گھر ایسا ہوتا تھا کہ جہاں
تمام ایام عزا یعنی 2.25 مہینہ فرش عزا بچھایا جاتا تھا، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، اور وہ گھر انہی مرحومہ جناب محترمہ شاہدہ خاتون کا گھر تھا، اور وہیں پر انہوں نے آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کی۔ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب اس حقیر کی والدہ مجلس کی تیاری کرا دیا کرتی تھی، مگر کوئی مجلس پڑھواتا نہیں تھا، اور اس وقت محترمہ اپنے گھر میں اسی اہتمام کے ساتھ ہمارے لیے فرش عزا بچھاتی تھی کہ جیسا کہ ان کی نظر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ عزادار بڑا ہو یا بچہ۔ یہ سب یادداشتیں ہیں جو ذہنوں میں محفوظ رہ جاتی ہیں، اور انہی میں ہمارے لیے سبق بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال دوسروں پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ محترمہ ایک مؤمنہ اور عزادار خاتون تھیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ایام عزا بھی قریب ہے، تو اسی اعتبار سے چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اور معال مجلس کے بعد مرحومہ کو اور دوسرے مرحومین کے جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، ان کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ آپ حضرات ممکن ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ عزادار اور عزاداری کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں، تو ہمارے اس موضوع کا اس آیت سے تعلق کیا ہے؟ عام طور پر یہ آیت کسی کے ایصال ثواب کے لیے اگر مجلس رکھی جائے تو وہاں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ آیا ہمارے موضوع کا اس آیت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو مجسم کر دیا جائے تو وہ اہل بیت کے جسم کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اگر اہل بیت کو الفاظ کی صورت میں لکھ دیا جائے تو قرآن مجید سامنے آئے گا، مگر سید الشہداء نے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے موقع پر قرآن مجید کی خاص آیات کا انتخاب کیا اور مختلف جگہوں پہ پڑھا۔ حالانکہ قرآن مجید کی دوسری بہت ساری آیتیں تھیں، مگر امام نے چند آیتوں کا انتخاب کیا اور مختلف مواقع پر ان آیات کا انتخاب کر کے ان کی تلاوت فرمائی۔ مثلا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو امام نے جناب مسلم ابن اوسجان کے سرہانے پڑھی ہے، اور اس طرح سے دوسری آیتیں کہ اگر آپ مقاتل کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ جو انگشت شمار آیتیں ہیں کہ جو امام نے مختلف جگہوں پر تلاوت فرمائی ہے۔
انہی میں سے ایک آیت یہی ہے کہ جو ان دو آیتوں کے درمیان واقع ہوئی ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا کربلا سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ کہ ابھی آگے بیان کروں گا، پہلے ترجمہ کر دوں پھر آگے اپنے گفتگو کو بڑھاتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور عربی جاننے والے بہتر جانتے ہیں کہ آیت کا صحیح معنی یہ ہوگا، اگرچہ ممکن ہے کہ آپ ترجمے میں دیکھیں تو یہ معنی نہ کیا گیا ہو، وہاں مشکل کچھ اور ہے، لیکن اگر صحیح معنی کیا جائے تو معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے، کیونکہ پروردگار عالم نے چاہا یہ ہے کہ ہر موقع اور ہر لحظہ ہر جگہ امتحان کے لیے آمادہ رہو۔ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے ہم۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے نصاب کی کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ اس نصاب سے تمہارا امتحان ہو سکتا ہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، کسی چیز کے ذریعے سے امتحان لیں گے، جان کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ تمہاری جان نہیں ہے بلکہ کسی اور کا حق ہے اس جان پر۔ کس کا حق ہے؟ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ جان کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا۔ جان کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا، مال کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا، اور میوے ہائے دل کے پھلوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا۔ اب یہ دل کے پھل کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں دل کے پھل سے مراد اولاد ہے۔ اب یہ اولاد کو دل کا پھل کیوں کہا گیا؟ اس کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، جو سامنے کی چیزیں ہمیں لگتی ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پھل درخت کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اولاد بھی ماں باپ ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اولاد خود کچھ نہیں ہے، ماں باپ ہی کا نتیجہ ہے۔ جیسے ماں باپ ایسے ہی ان کی اولاد۔ اور جس طرح سے، توجہ چاہتا ہوں ترجمے کے درمیان بیان کر رہا ہوں چونکہ آگے بیان نہیں کر پاؤں گا، جس طرح سے آم کے پھل میں سے سیب نہیں نکل سکتا اور سیب کے درخت میں سے آم نہیں نکل سکتا، اسی طرح سے ممکن نہیں کہ تم تربیت یافتہ نہ ہو اور اولاد تربیت یافتہ نکل آئے۔ نہیں، اگر تمہیں اولاد تربیت یافتہ چاہیے تو تم نے اپنی تربیت کرنی ہوگی، چونکہ اولاد تم ہی ہو جو تمہارا نتیجہ ہے۔ فارسی میں بہت ہی اچھی اور مناسب اور ظریف تعبیر استعمال کی گئی، من دیگر ماں، میرا اپنا میں، یعنی اولاد کچھ نہیں ہے، میرا اپنا ہی میں ہے، جیسا میں ایسی ہی میری اولاد۔ جان کے ذریعے سے امتحان ہوگا، مال کے ذریعے سے امتحان ہوگا،
اولاد کے ذریعے سے امتحان ہوگا، اور اگر کوئی امتحان میں پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے، تو پیغمبر وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ یہ کون ہیں صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ ان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کا جملہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو جملہ ہے کلمہ استرجاع یا تسبیح استرجاع یا جو کہیے، یہ اللہ کا جملہ نہیں ہے، بلکہ کسی اور کا جملہ ہے کہ جسے پروردگار قرآن مجید میں نقل کر رہا ہے۔ اب کس کا جملہ ہے وہ تاریخ میں تلاش کیجئے۔ دلیل یہ ہے کہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ نہیں کہتا، بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ کون لوگ یہ کہتے ہیں؟ اب تاریخ میں تلاش کیجئے، ورق گردانی کیجئے، نہ سمجھ میں آئے تو ہم بتا دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جملہ غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان پہ جا رہا ہے۔ امام کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہوا۔ مالک کو اتنا پسند آیا کہ اس جملے کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ اب اس پر بہت ساری باتیں ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ابھی صرف ترجمے تک بات چل رہی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں پر رکیے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ آدھا صحیح ہے، آدھا غلط ہے، اور جو آدھا صحیح ہے، جو آدھا غلط ہے، وہ صحیح تو ہے مگر ترجمہ نہیں ہے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ آدھا صحیح ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، جملہ پہلا بھی صحیح ہے، مگر قرآن کا ترجمہ یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے صحیح ترجمہ؟ انا للہ۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم عربی ادب کا سہارا لیں گے، انشاءاللہ کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ پر، یہ لفظ ہے اللہ، اللہ پر لام داخل ہوا تو بنا للہ یا للہ۔ یہ لام کیا ہے؟ اس لام کا معنی کیا ہے؟ اس لام کو عربی ادبیات میں کہتے ہیں لام ملکیت۔ یہ لام کسی کو کسی کی ملکیت بنا دیتا ہے۔ اب کریں صحیح ترجمہ۔ اب صحیح ترجمہ اس طرح سے بنے گا، انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، یا سادہ لفظوں میں ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر اللہ کی ملکیت ہیں تو میرا اپنا کیا بچا؟ میری جان پھر میری جان نہیں بلکہ اللہ کا حق ہے۔ میرا مال نہیں بلکہ اس پر اللہ کا یا اللہ والوں کا حق ہے۔ میری اولاد نہیں بلکہ اس پر اللہ کا یا اللہ والوں کا حق ہے، جو میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، اس جان پر، جان کہیے یا مال کہیے یا اولاد کہیے، پروردگار عالم نے اس جان پر، اس مال پر یا اس اولاد پر ہمیں اختیار دیا ہے، ملکیت نہیں دی۔ اس جان پر ہمارا اختیار ضرور ہے، اختیار بھی اس لیے دیا گیا تاکہ ہمیں آزمایا جائے، مگر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔
میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جی نہیں، اس جسم پر پروردگار نے آپ کو اختیار دیا ہے، ملکیت نہیں دی۔ یہ جسم آپ کے پاس پروردگار عالم نے بطور امانت رکھوایا ہے، اور پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس جسم کو امانتاً ایسے ہی لے آؤ گے یا خیانت کر کے لاؤ گے۔ اس جان کو ایسے ہی سالم لے آؤ گے، پاک و پاکیزہ لے آؤ گے، یا خیانت کر کے لاؤ گے۔ اس مال کو ایسے ہی لے آؤ گے جیسا دیا ہے، یا خیانت کر کے لاؤ گے۔ وہ تو شکر ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ تو شکر ہے کہ پروردگار نے 20% مانگا ہے۔ اگر وہ مالک 100% بھی مانگ لیتا تو ہمیں دینا ہوتا، کیونکہ یہ مال ہمارا مال ہے ہی نہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ مالک 100% مانگ نہیں رہا، 20% مانگا ہے تو نہ جانے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے 20% 10% بن جائے۔ لیکن یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے 20% لینے کے بعد 80% حلال بھی کر دیا۔ یہ اولاد، اس پر تمہارا اختیار ضرور ہے، مگر یہ اولاد تمہارے پاس امانت ہے، ملکیت پروردگار عالم کی ہے۔ اب آپ کے سامنے مثال دوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تاریخ سے مثال ہے اپنی بات کے اوپر۔ خطبہ غدیریہ جب پورا پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، اور یقیناً کہ امید ہے کہ سب نے مطالعہ کیا ہوگا، ہم نے تو ایک جملہ سنا ہے، ایک طویل خطبہ غدیریہ ہے۔ پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے لوگوں سے ایک اقرار لیا، اور وہ کیا اقرار تھا؟ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہم پر ہماری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا جو ہم نے بار بار سنا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس جان پر میرا حق نہیں ہے، آپ کا حق ہے۔ اس جسم پر میرا حق نہیں ہے، آپ کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اور تھوڑا وضاحت کر دوں، کیا میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہوں؟ اختیار ہے میرے پاس؟ کہ نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے؟ کہ نہیں، وہی جواب جو دے چکا ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ پروردگار نے یہ جسم میرے پاس امانتاً رکھوایا ہے، لیکن اگر اللہ والے کہہ دیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لو، تو اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ کے ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہم پر ہماری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جتنا حق میں اپنے اوپر نہیں رکھتا، اس سے کہیں زیادہ یہ میرے اوپر حق رکھتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بات آگے تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں، مگر ابھی تو ترجمہ ہی نہیں ہوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علیہ، اس کے بعد والی آیت نہیں پڑھی جاتی، اور اسی آیت کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے موضوع کے ساتھ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اگر تم نے مصیبت پر صبر کیا، اور صبر صرف صبر کی پہلی منزل نہیں بلکہ اس منزل پر آئے کہ تمہاری زبان نہیں بلکہ تمہاری جان گواہی دے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری زبان کہہ رہی ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر تمہارا دل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ جب دل و جان ایک ہو جائیں تو پھر وہ منزلت آئے گی کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ ومغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلوات بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اب اس زاویے سے سنیے، ابھی ایام عزا آئے گا، ہم سب عزاداری کریں گے انشاءاللہ، اللہ یہ توفیق سب کو دے۔ آپ کو معلوم ہے کائنات کا سب سے پہلا عزادار کون ہے؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے اس وقت کائنات کا سب سے پہلا عزادار کون ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیے گا کہ ہمارے زمانے کا امام سب سے پہلا عزادار ہے، اور وہی حقیقی عزادار ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم عزادار ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس پر توجہ فرمائیے گا۔ وہ عزادار ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم عزادار ہیں۔ کیا مطلب؟ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلا، آج باطل پریشان ہے کہ سارا سال مل کر ان کے خلاف منصوبہ بناتے ہیں، ایک چاند نکلتا ہے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بچہ اپنا کھیل تماشا بھول جاتا ہے، جوان اپنی ساری لذتیں بھول جاتا ہے، بوڑھا اپنی ساری بیماریاں بھول جاتا ہے، خواتین اپنی ساری ضروریات بھول جاتی ہیں۔ جیسے ہی چاند نکلتا ہے سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا کہ ہم خود بخود ہماری دل سے یہ جملہ نکلتا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ آگے بڑھیے، خاص طور پر شروع کے 10 دن کہ جن کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہوا ہے، کہ ایک قول کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر واللیال عشر، بنام خدائے الرحمن الرحیم، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ علماء نے فرمایا ہے کہ 10 راتوں سے، ایک قول یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں کچھ تو ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ آگے بڑھ جائیے، جیسے ہی 10 محرم آتا ہے، کوئی آ کر ہمیں کہتا نہیں ہے کہ گھروں سے باہر نکلو۔ کسی نے آپ کو آ کر دعوت نامہ دیا کہ گھروں سے باہر نکلو؟ کسی نے کہا کہ آنسو بہاؤ؟ انسان، توجہ چاہتا ہوں، انسان مجبوراً ہنس تو سکتا ہے، مجبوراً رو نہیں سکتا۔ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے مجبوراً ہنس تو لیتے ہیں، مجبوراً رو نہیں سکتے، چونکہ انسان کی آنکھوں سے اس وقت تک آنسو نہیں نکلیں گے جب تک دل نہیں ٹوٹے گا، اور جب دل ٹوٹے گا تو آنسو نکلیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ روئیں؟ نہیں۔ خاص طور پہ 10 محرم کیوں آنسو نکل رہے ہیں؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی، کیونکہ پردہ غیبت میں ہے کوئی کہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، چونکہ اس کا دل ٹوٹا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چاہنے والوں کا بھی دل ٹوٹا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تکویناً خود بخود دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں دل ٹوٹ جاتا ہے؟ چونکہ ہماری روحیں ان کی روح سے ملی ہوئی ہیں، ہماری حقیقتیں کائنات سے ملی ہوئی ہیں، تو اگر ان کا دل ٹوٹا ہے تو لا محالہ خود بخود ہمارا دل ٹوٹے گا، اور جب دل ٹوٹے گا تو آنسو نکلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری محنتوں کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوتا، بس جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا یا خاص طور پہ 10 محرم آئی، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، کیونکہ کوئی ہے عزادار جو آنسو بہا رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کیوں ملے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ؟ کیونکہ فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، ان کا خمیر ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا ہے۔
جب ہم اس طرح سے ان سے ملے ہوئے ہیں تو اگر ان پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو لامحالہ اثر یہاں بھی ہوگا۔ اسی کے برخلاف اگر یہاں کچھ اثر ہو رہا ہے تو اثر وہاں بھی ہوگا، کیونکہ روحیں ملی ہوئی ہیں۔ مثال دوں آپ کو تاریخ سے، ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے صحابی ہیں رمیلہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا۔ یہ روایت بہت عجیب روایت ہے اور جو موجود ہے ہمارے یہاں۔ رمیلہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، میں ایک مرحلہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر ان کا دل ٹوٹا ہے تو یہاں بھی دل ٹوٹے گا، اور اگر یہاں دل ٹوٹا ہے تو ان کا بھی دل ٹوٹے گا، کیونکہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے، یہ محبت دو طرفہ محبت ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کہ روایات میں آیا ہے کہ امام ہمیں ہمارے باپ سے زیادہ چاہتا ہے، روایات کے مطابق، کہ جو ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ اس کو بیان کرتا ہے۔ رمیلہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، میں مریض تھا، مگر میں نے سوچا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں کوفے میں، اور وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور نماز پڑھنے کے درمیان، دو نمازوں کے درمیان یا اسی نماز کے درمیان اس کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، بیماری دوبارہ واپس پلٹنا شروع ہوئی۔ یہ کہتا ہے کہ یہاں میں بیمار ہوا، میں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کا رنگ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا، امام کی حالت بھی غیر ہونا شروع ہو گئی۔ کہتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی اور سب اپنے گھروں کو جانے لگے، امام جانے لگے، یہ امام کے پیچھے پیچھے آیا، اور اس نے آ کے سوال کیا کہ مولا جب میری طبیعت خراب تھی تو میں نے دیکھا تھا اس سے پہلے آپ کی طبیعت تو خراب نہیں تھی، آپ تو بیمار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی میں بیمار ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی حالت بھی متغیر ہو گئی۔ امام نے فرمایا، اب وہ ان جملوں کا معنی صرف بیان کر رہا ہوں، جملے نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں ہے، فرمایا رمیلہ اگر تم لوگ بیمار ہوتے ہو یا اگر ہمارے چاہنے والے بیمار ہوتے ہیں تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے چاہنے والے غمگین ہوتے ہیں تو ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں، ہمارے چاہنے والے خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ نے دیکھا؟ بہرحال اگر وہ عزادار ہیں اور پروردگار عالم کی خاطر صبر کر رہے ہیں اور ان کی جان یہ گواہی دے رہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی خاطر ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تو سب سے پہلے اگر پروردگار عالم کی رحمت نازل ہوگی تو ان پر نازل ہوگی، پروردگار کی مغفرت نازل ہوگی تو ان پر نازل ہوگی، پروردگار کی صلوات نازل ہوگی تو ان پر نازل ہوگی، اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے ان کے چاہنے والوں پر نازل ہوگی، کیونکہ پروردگار عالم نے نظام یہی بنایا ہے۔ بہرحال ایام عزا آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایام عزا کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں، اور جیسے ہی آپ دیکھیے، بس اپنی بات کو سمیٹوں اور اختتام کی طرف آؤں، آپ دیکھیے جیسے ہی ایام عزا کا چاند نمودار ہوگا مختلف شبہات وارد ہونا شروع ہو جائیں گے، مختلف سوالات، مختلف شبہات۔ جوانوں، شبہات کے پیچھے نہ جانا، ہمارا دشمن ہمیں ہمارے ہدف سے نہ ہٹا دے۔ اب بہرحال وہ باتیں، میں کتنی ساری باتیں ہیں، کہاں تک عرض کروں؟ ایک بات عرض کروں، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ عزاداری کی کیا ضرورت ہے؟ معاشرہ نہ جانے کہاں سے کہاں بڑھ گیا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، یہ سوالات ہوئے ہیں، کرتے ہیں لوگ۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں، دنیا نہ جانے کہاں کی باتیں کر رہی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا چاند پر ہے، آپ یہاں ہیں۔ کیا ضرورت ہے رونے کی؟ کیا ضرورت ہے آنسو بہانے کی؟ کیا ضرورت ہے گریہ کرنے کی؟ کلاس رکھیے، سیمینار رکھیے، کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے، لیکچر رکھیے، تجزیہ ہو،
تحلیل ہو، واقعہ کربلا بیان کیا جائے، اس پر تجزیہ کیا جائے، تحلیل کی جائے، رونے کا کیا فائدہ؟ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کلاس کا مخالف نہیں ہوں، ہونی چاہیے۔ میں سیمینار کا مخالف نہیں ہوں، ہونا چاہیے۔ میں لیکچر کا مخالف نہیں ہوں، ہونا چاہیے، مگر توجہ چاہتا ہوں، بس ایک جملے میں جواب دے دوں، سیمینار فلسفی بنا سکتا ہے، جرأت مند نہیں بنا سکتا۔ سیمینار ہمیں اچھا متفکر بنا دے گا، مگر ہمیں جری اور شجاع نہیں بنا سکتا۔ انسان جری کب ہوگا، شجاع کب ہوگا، دلاور کب بنے گا؟ جب دل ٹوٹے گا اور اس کے جذبات امنڈ کر سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر انسان آگے بڑھے گا۔ پھر جو طاقت انسان کے اندر سے انسان کو دھکا دے رہی ہے ترقی کی طرف، ایسی کوئی طاقت دنیا میں ہے ہی نہیں کہ انسان کو اس طرح سے ترقی دے دے۔ بس اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ریان ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، کہ امام نے زیادہ تر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی روایتیں ان سے بیان فرمائی ہیں امام رضا علیہ السلام نے، اور دوسری روایتیں بھی ہیں، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ یبن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، اے شبیب کے بیٹے، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ، اب یہ بات کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان نہیں کروں گا، اے شبیب کے بیٹے اگر چاہتے ہو جنت میں ہمارے ساتھ بلند مقامات پر رہو، فاحزن لحزننا، تمہیں چاہیے کہ ہمارے غم کے لیے غمگین ہو جاؤ، وفرح لفرحنا، اے شبیب کے بیٹے اگر چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ بلند مقامات پر رہو تو تمہیں چاہیے کہ ہماری خوشی کے لیے خوشحال رہو۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کروں، عزیزان گرامی، ممکن ہے کوئی جنت میں ہو مگر ان کے ساتھ نہ ہو، اور یہ تفصیلی باتیں ہیں جو بیان کر چکا ہوں، بس ایک بات عرض کر رہا ہوں چونکہ محرم قریب ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ پروردگار ہمیں جنت دے دے، جنت میں تو دیوانہ بھی جائے گا، مجنون جنت میں جائے گا، روایات کی بنیاد پر۔ تو ہم میں اور مجنون میں فرق کیا ہے، ہم میں اور دیوانے میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر پروردگار سے مانگنا ہے تو یہ کہو کہ پروردگار جنت میں اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہے مقام۔ ایک شخصیت ہیں جناب سعید ابن عبداللہ حنفی، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، سعید ابن عبداللہ حنفی۔ روایت روک کر پہلے یہ واقعہ بیان کر دوں، سعید ابن عبداللہ حنفی، ظہر کا وقت ہوا، وہاں سے حملہ ہو رہا ہے، ظہر عاشورہ، وہاں سے حملوں پر حملے ہو رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، ظہر کا وقت ہوا، امام کا ایک چاہنے والا امام کے پاس آیا جنگ کے درمیان کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنے زندگی کی آخری نماز پڑھ لوں۔ میدان جنگ ہے، ظہر عاشورہ ہیں، جنازوں پر جنازے اٹھا رہے ہیں، اور چاہنے والا آیا ہے، آ کر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے آسمان کی طرف نظر کی، نگاہ کی اور فرمایا ھذا اول وقتھا، اب ہوا ہے نماز کا اول وقت۔ چونکہ امام سے زیادہ اول وقت کی کوئی پہچان کر ہی نہیں سکتا کائنات، چاہنے والا اتنا مشتاق تھا کہ وقت سے پہلے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے دعا دی، قد ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد کیا، قد جعلک اللہ من المصلین، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔
اور اس کے بعد یہ کہ اب کون ہے جو امام کو نماز پڑھوائے، چونکہ نماز خوف پڑھنی ہے۔ نماز خوف کا طریقہ بہت مختلف ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے مگر طریقہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ پہلے ڈھال بنیں گے اور کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، اور پھر کچھ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ چلے جائیں گے، پھر جو لوگ ڈھال بنے ہوئے تھے وہ آ کر نماز پڑھیں گے۔ جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے یہ طریقہ کار نماز خوف۔ امام کو نماز پڑھوانی ہے، کون پڑھوائے گا نماز؟ ایک طرف سے جناب زہیر ابن قین آئے اور ایک طرف سے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی آئے۔ میں جناب سعید کی بات کر رہا ہوں، ابھی جناب زہیر کی طرف ابھی نہیں جا رہا، اور کہا کہ مولا میں آپ کو نماز پڑھواؤں گا۔ امام کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کی، چاہنے والوں نے پیچھے صفیں بنائیں، امام نماز پڑھ رہے ہیں، تیر آتے رہے، سعید اپنے سینے پر لیتے رہے۔ کتنے تیر لگے ہیں سعید کے؟ مقتل نے لکھا ہے 13 تیر سعید کے سینے پہ لگے ہیں۔ ایک تیر اگر انسان کے سینے پر لگ جائیں تو انسان زمین پہ گر جاتا ہے، مگر یہ عزم حسینی ہے جو سعید کو ہلنے نہیں دے رہا۔ 13 تیر سینے پر لگے ہیں اور سعید کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جہاں نماز تمام ہوئی وہاں سعید زمین پہ گرے، اور تھوڑی دیر بعد سعید کو احساس ہوا کہ سعید کا سر کسی کے زانوں پر ہے۔ آنکھیں کھولیں تو سعید نے دیکھا میری تو قسمت جاگ گئی، وقت کا امام میری بالین پر، میرے سرہانے۔ آپ بتائیے سعید نے چھوٹا کام کیا، چونکہ ایام ازاں ہے لہذا عرض کر رہا ہوں، آ رہا ہے ایام ازاں۔ سعید نے چھوٹا کام کیا، سعید نے جانے کائنات کی جان بچائی تھی، سعید نے قلب کائنات کو محفوظ کیا تھا۔ کوئی کم کام تھا؟ سعید کو یہ کہنے کا حق تھا نا کہ مولا میں نے آپ کے لیے یہ کر دیا، مولا 13 تیر سینے پہ کھائے ہیں، مگر مقتل نے ایسا کوئی جملہ نہیں لکھا۔ اللہ رے معرفت سعید ابن عبداللہ حنفی، ایک عزادار کو کم سے کم اس معرفت پر آنا چاہیے۔ سعید نے جیسے امام کے چہرے کی طرف نگاہ کی تو آواز دی ہل رضیت انی یا مولایا، مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ کیا مطلب؟ سعید بتانا چاہ رہے ہیں کام چھوٹا ہو یا بڑا، اگر یہ راضی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے جتنا ہی بڑا کام ہو، اور اگر کام چاہے جتنا ہی چھوٹا ہو یہ قبول کر لیں تو وہی کام ہے جو سب سے بڑا ہے۔ میں نے سب سے بڑی مجلس کی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قبول نہ کریں۔ میری مجلس میں سب سے بڑا ذاکر آیا تھا، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ نگاہ نہ کریں۔ میری مجلس میں سب سے بڑا تبرک بانٹا گیا، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ قبول نہ کریں۔ آواز دی حل رضیت عنی یا مولایا، مولا راضی ہو گئے؟ آواز دی نعم، جو میں نے کہا تھا کہ اگر جنت میں ہمارے ساتھ بلند مقامات پر رہنا چاہتے ہو تو آواز دی نعم انتا امامی فی الجنہ، سعید جنت میں تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ نے دیکھا دنیا ہی میں مرنے سے پہلے جنت کی سند لی ہے، اور اس جنت کی جو ان کی معیت میں ہے، جو ان کی ہمراہی میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ بلند مقامات پر رہو، فحزن لحسننا وفرح لفرحنا وعلیک بولایتنا، تم پر ہماری ولایت ضروری ہے۔ فإن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه یوم القیامہ۔ سنو شبیب کے بیٹے، اگر کوئی انسان پتھر سے بھی محبت کرے گا تو پروردگار قیامت کے دن اسے اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ دیکھا؟ بہرحال ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، محرم آ رہا ہے، ایام عزا آ رہا ہے، وہ دن آ رہے ہیں کہ ہم جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں، نہ ہماری نمازیں اس قابل ہیں، آپ کی ہوں تو ہوں مجھے نہیں معلوم، نہ ہمارے روزے اس قابل ہیں، نہ ہماری عبادتیں اس قابل ہیں۔ نماز جنت کی لالچ میں، روزے جنت کی لالچ میں، عبادت جنت کی لالچ میں، لیکن اگر کوئی آسرا ہے، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اگر میں تنہائی میں بیٹھوں اور سوچوں شاید کوئی آسرا ہو تو یہ وہی آنسو ہیں جو غم حسین میں بہے جا رہے ہیں۔
چونکہ یہ آنسو جنت کی لالچ میں نہیں ہیں، صرف حسین کی محبت میں باہر آ رہے ہیں۔ اور ہم الحمدللہ ہمارے بچے کا یہی جذبہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین نے اپنا سب کچھ پروردگار کی راہ میں دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا حقیقی مصداق حسین ابن علی، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی حسین کہہ رہے ہیں حسین کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اکبر سے لے کر اصغر تک سب اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ دو خواتین کے ایصال ثواب کی مجلس ہیں، سوئم کی مجلس ہیں، اور ایک صاحب جناب منیر کاظم کی برسی کی مجلس ہے۔ اسی اعتبار سے بس کچھ جملے سن لیجئے، اپنی بات کو تمام کر دوں۔ اسی اعتبار سے کہ ایام عزا بھی قریب ہے اور ایصال ثواب بھی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کربلا میں دو شخصیات ایسی ہیں، یہ کہوں کہ کربلا میں دو بہن بھائی ایسے ہیں کہ اگر یہ کربلا میں نہ ہوتے تو کربلا کا وہ نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ انہی دونوں کی وجہ سے کربلا بنی ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی ہیں کہ جنہوں نے آپس میں عہد کر لیا تھا، ان میں سے ایک وفا کا پیکر تو ایک صبر کا پہاڑ۔ سمجھ گئے نا آپ؟ زینب اور عباس، یہ دو بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو ہر لمحہ شانہ بشانہ امام کے ساتھ ہیں، اور گویا دونوں نے یہ عہد کر لیا تھا۔ زینب عباس سے کہہ رہی ہیں میرے بھائی اگر تم مدینہ چھوڑو گے میرے بھائی کی خاطر، نہیں تم مدینہ چھوڑو گے وقت کے امام کی خاطر تو زینب بھی مدینہ چھوڑے گی۔ اگر تم حج کو عمرے سے بدلو گے تو زینب بھی حج کو عمرے سے بدلے گی۔ اے میرے بھائی عباس اگر تم کربلا پہنچو گے تو زینب بھی کربلا آئے گی۔ اے میرے بھائی عباس اگر تم 3 دن تک پیاسے رہو گے تو زینب بھی 3 دن تک پیاسی رہے گی۔ اے میرے بھائی عباس اگر تمہارے عزیز شہید ہوں گے تو زینب کے بھی عزیز شہید ہوں گے۔ اگر تمہارے اقارب مارے جائیں گے تو زینب کے اقارب بھی مارے جائیں گے۔ عباس علی اصغر کو لے کر تم کربلا میں سو جانا، سکینہ کو لے کر میں شام میں سو جاؤں گی۔ عباس عصر عاشور سے پہلے کربلا تمہارے حوالے، عصر عاشور کے بعد کربلا زینب کے حوالے۔ امام کی جان کی حفاظت تم کر لینا، امام کے مقصد کی حفاظت زینب کر لے گی۔ یہ دونوں بہن بھائی شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، مگر جملہ سنیں گے، ایک وقت ایسا آیا کہ عباس زینب سے پہلو بدل کر سو گئے، عباس قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اب زینب اکیلی ہو گئی۔ 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاس بانے کربلا۔ کیا کہہ دیا شاعر نے اس شعر میں، اور حقیقت پر مبنی ہے۔ 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاس بانے کربلا، سو گیا پہلو بدل کر زینب دلگیر سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب امام حسین حضرت عباس کے جنازے کے سرہانے کھڑے تھے تو ایک شاعر نے شعر کہا تھا جو حقیقت کی عکاسی کر رہا تھا، آواز دی نامت اعین بکا لم تنم، اے عباس تمہاری وجہ سے، تمہارے خوف سے جو آنکھیں جاگا
جاگا کرتی تھیں اب وہ سویا کریں گی. کہنا چاہتا ہے عباس دشمن تمہارے خوف سے جاگا کرتے تھے اور زینب تمہاری وجہ سے سویا کرتی تھیں، لیکن تمہارے جانے کے بعد دشمن سویا کریں گے، زینب کو جاگنا ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ روز عاشور کے بعد ساری رات زینب نے جاگ کر گزاری ہے اور نقش عباس پیش کیا ہے. زینب نے ساری خواتین کو سنبھال رہی ہیں، کبھی رباب کو سہارا دے رہی ہیں، کبھی لیلا کو سہارا دے رہی ہیں، کبھی فضہ کو دلاسا دے رہی ہیں. جب رباب کو علی اصغر یاد آ رہا ہے تو رباب کو سنبھال رہی ہیں، جب لیلا کو علی اکبر یاد آ رہا ہے تو لیلا کو سنبھال رہی ہیں. اسی لیے تو مقاتل نے لکھا ہے سب کے غموں میں زینب دکھ بانٹتی رہی مگر اپنا غم بھول گئی زینب. یہی وجہ ہے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا اور کربلا سے دوبارہ مدینہ، زینب نے کبھی بھی اون محمد کا ماتم نہیں کیا. کیونکہ اگر زینب اون محمد کا ماتم کریں گی تو رباب کو کون دلاسا دے گا؟ اگر زینب اون محمد پر گریہ کریں گی تو لیلا کو کون دلاسا دے گا؟ لیکن جب زینب مدینہ پہنچ گئی اور زینب نے سب کا پرسان لے لیا، اس کے بعد عبداللہ نے جناب سید سجاد سے کہا عبداللہ زینب سے بولو کہ اب گھر آ جائیں. زینب اپنے گھر آئیں. جب زینب گھر آئیں تو عبداللہ گھر پہ نہیں تھے. زینب اون محمد کے حجرے میں گئیں، دو ننھے مسلح دیکھے، کربلا کا رخ کر کے کہنے لگی اے اون محمد تمہاری ماں مجبور تھی. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ گھر میں آئے اور آ کر کہنے لگے بی بی ابھی زینب گھر پہ نہیں ہے. زینب نے کہا عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا؟ زینب یہ کیا حال ہو گیا؟ عبداللہ معاف کر دینا تمہاری امانتیں لے کر نہیں آئی. اور اس کے بعد زینب کیسے زندہ رہیں یہ خود معجزہ ہے. بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، لیکن ہاں اتنا ضرور لکھا گیا ہے جب زینب کا آخری وقت تھا، زینب نے عبداللہ، جان کری کا عالم ہے، جان نکلنے والی ہے، زینب نے عبداللہ سے کہا عبداللہ مجھے صحن خانہ میں دھوپ کے نیچے لٹا دو. آپ سمجھ گئے نا زینب کیا کہنا چاہتی ہے؟ زینب کہہ رہی ہیں عبداللہ میں نے دیکھا تھا میرا بھائی 3 دن تک دھوپ کے نیچے پڑا رہا تھا. اب عبداللہ مجھے صحن خانہ میں دھوپ کے نیچے لٹا دو. زینب کی جان نکلنے والی ہے، زینب کو دھوپ کے نیچے لٹا دیا گیا. عبداللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ہر تھوڑی دیر کے بعد زینب ایک کپڑا اٹھاتی تھی، اسے چومتی تھی، آنکھوں سے لگاتی تھی، واپس وہ کپڑا اپنی جگہ پہ رکھ دیا کرتی تھی. عبداللہ کہتے ہیں میں غور کر رہا تھا یہ کیا چیز ہے کہ جسے زینب چوم رہی ہیں. جب غور کیا تو سمجھ میں آیا یہ حسین کا وہی کرتا تھا کہ جو حسین نے آخر وقت میں زینب سے مانگا تھا. وہ کرتا زینب نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اے حسین، اے میرے ماجائے، اے میرے بھیا، تیرے بعد زینب کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ واہ حسینہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.